اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں ظاہر کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو خوب جان لو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ ناکام ہونے کے لیے نہیں، اللہ نے زندگی میں رہ کر کامیاب ہونے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے تو آپ کسی کوئی ٹارگٹ سامنے ہو، کوئی منزل سامنے ہو، پتہ ہی کوئی نہیں 50 سال 70 سال کا پتہ نہیں کیا بنے گی، کیوں کیا بنے گی۔ 6 مہینے کی منزل آپ کے سامنے ہے، ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فصل کٹے گی اور اس کے بعد میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرضہ اتارنا ہے، ٹریکٹر لینا ہے، موٹر سائیکل لینا ہے، بیٹے کو باہر کر، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، آپ نے اس پہ محنت کی، اتنے پانی میں، گرمی میں، سردی میں، سانپ کی بچھوؤں کی پرواہ کیے بغیر، نمونیے کی ملیریا کی پرواہ کیے بغیر آپ کھیتوں میں کھڑے، آپ کے سامنے نتیجہ تھا۔ صبح دکان پر گئے، شام نتیجہ سامنے تھا، کھانا لانا ہے، آٹا لانا ہے، ٹماٹر لانے، پیاز لانے، بچوں کو اسکول کی فیس پلانی، بھرنی ساری، یہ نتیجہ ٹارگٹ منزل سامنے تھی، آپ نے اس پہ محنت شروع کی، پھر آپ نے گرمی کی، سردی کی، کس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری مرضی اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری مرضی قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے۔ اس منزل کو سامنے رکھ کر پھر میرے عزیزو جب ہم محنت شروع کریں گے پھر وضو کرتے ہوئے ٹھنڈے اور گرم پانی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے میں امیری غریبی کا احساس نہیں ہوگا۔ منزل سامنے ہے ہی نہیں، جینے والے کو نہیں پتا میں کیوں جی رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مر رہا ہوں۔ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پالا، نکھارا، بنایا، سلایا، جگایا، اٹھایا، بٹھایا، آج تک یہ آنکھوں کا نور جس نے دی اسے نہیں پہچان سکا۔ جہاں دل چاہتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، کبھی کھڑی پر، کبھی پڑی پر، کبھی لیٹی پر، کبھی درخت پر، کبھی لکڑی پر، کبھی کہیں، جہاں تیرا دل چاہتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا مجھے پیدا کس نے کیا اور مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی کے رازوں کو چھپا رکھا ہے۔ آنکھ کا نور دیا، تلاش کر، ہاتھ دیے تلاش کر، پیر دیے تلاش کر، دل دماغ اللہ نے عطا فرمایا تلاش کر۔ اب اس کے کیا تلاش کر رہا؟ ناکامی تلاش کر رہا۔ جس ناکامی کو تلاش کرتے اماں، ابا، دادا، پردادا، سکر دادا، نسل کی نسل قبرستان پہنچ گئی، یہ بھی اسی کامیابی کے راستے پہ چلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت بتلا رہی، باپ کا جنازہ، دادے کا جنازہ، پردادے کا جنازہ بتلا رہا تھا، ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ زمین بنا لی، مکان بنا لیا، کاروبار بنا لیا، دھن دولت بنا لی، ایک بچہ بھی قبر کا وارث نہ بنا سکا، ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ کھاتے رجسٹر انگلش میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، پشتو میں، پنجابی، سرائکی میں، بچوں کو دے کے جا رہا ہوں، ہر بچہ فر پڑے گا، جمع جوڑی کا حساب کر، لیکن بد نصیب ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں کو 10 رجسٹر کا حساب تو آتا ہے، اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کی ایک سورت نہیں آتی ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ ہمیں تو بازار میں، محمود کوٹ کے بازار میں، آج سے جب 10-15 سال پہلے ہمارا آنا ہوا تھا، شروع ہوا تھا، تو میرے عزیزوں اس وقت حالات کیسے، اب دیکھو تو صحیح، روڈوں کی حالت بہتر ہو چکی، گھروں کی حالت بہتر ہو چکی، شخصیتوں کی زندگی، دکانوں مکانوں کی حالت بہتر ہو چکی، اب ہر چیز شہر والی گاؤں دیہات کے اندر آئی، لگتا ہی نہیں یہ گاؤں ہے۔ کتنی ترقی کی، لیکن خود تزلزل کی طرف، تباہی کی طرف اور پستی کی طرف، بربادی کی طرف خود جا رہے، اور بازاروں کو، مکانوں کو ترقی دے دی بھائی۔ اب جس کے پاس پیسہ ہو، سہولت کے لیے گاڑی ہو، کپڑے ہوں، اثر و رسوخ ہو، تعلقات ہو، عہدہ ہو، مکان ہو، بینک بیلنس ہو، اور اسی طریقے سے کاروبار ہو، زراعت ہو، زمین فصل ہو، وہ تو کامیاب ہو۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں فرما رہے والعصر، والعصر، مجھے قسم ہے، میں اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ناکام ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے۔ کوئی لاجک، منطق، کوئی دل مانتا ہے اس چیز کو؟ دنیا کی تمام تر آرائشیں، سہولتیں میرے پاس، مال میرے پاس، دولت میرے پاس، عہدہ میرے پاس، حکومت میرے پاس، قلم کی طاقت میرے پاس، زبان کی طاقت میرے پاس، آنکھ کی طاقت میرے پاس، گھور کے دکھاؤ، انسان تو دور کی بات ہے، جانور بھی میری گھوری کو سمجھ جاتا ہے۔ عبدالحنان تو نے انگلیوں کے پوروں پہ گنوا دیا، مال تیرے پاس، اولاد تیرے پاس، پیسہ تیرے پاس، رقبہ تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، مال مویشی دودھ دینے والے جانور تیرے پاس، اڑنے والے جانور تیرے پاس ہے، پھدکنے والے، چمکنے والی، دمکنے والی چیزیں تیرے پاس ہے، گاڑی تیرے پاس ہے، دولت تیرے پاس ہے، حکومت کا عہدہ تیرے پاس ہے۔ عبدالحنان مجھے بتا کیا ایمان کی دولت بھی تیرے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔
بڑا ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ جو تجھے صبح سردی کے موسم میں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، یہ ایمان۔ جو تجھے اللہ اکبر پیاز کے تولنے پہ، آلو کے تولنے پہ، ٹماٹر کے تولنے پہ، سودے کے بیچنے پہ اللہ کے ڈر کو شامل نہیں ہونے دیتا، اللہ اکبر، اس وقت جب پیمانے پر زور دیتا ہے اس وقت تیرا ایمان کہاں ہے؟ جب گاہک سے ڈیلنگ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان کہاں ہے؟ کپڑے کی پیمائش پر اس وقت تیرا ایمان ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ جوتا بیچتے ہوئے، بادام سوارے بیچتے ہوئے، کھانے والی چیزیں بیچتے ہوئے، حکومت اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا، کیا ایمان تیرے ساتھ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تو اولاد والا، تو مال والا، الا الذین آمنوا، جس کے سینے میں ایمان کی دولت آئے عرش والا اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے عزیزو، ان 7 چیزوں پر آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ فرشتوں پر، وکتبہ کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی کہ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اگر یہ 7 چیزوں پر ایمان پکا مضبوط ہوتا تو کبھی تیری زبان سے نہ نکلتا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تیرا ایمان ہوتا تو رب اکبر کی قسم ہے اس بازار کے اندر دو رمنی نظر نہ آتی، اس بازار کے اندر میرے عزیزوں چیزوں میں ملاوٹ نظر نہ آتی، گوشت والا گوشت کے اندر، دال والا دال کے اندر، حلوے والا حلوے کے اندر، کھانے والا کھانے کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایمان کہاں ہے؟ میرے عزیزوں ان کاروبار کرتے ہوئے، بازار میں آتے ہوئے، بیوی کے پاس جاتے ہوئے، شادی بیاہ کے اندر ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلے ایمان کی علامت بتلائی کہ یؤمنون بالغیب، اللہ ہے میں نے دیکھا کوئی نہیں، کس کے کہنے پہ میں نے اللہ کو مانا؟ محمد الرسول اللہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ ہے نبی نے بتلایا، نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے بتلایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، نہ میں نے سنا نہ کہتے دیکھا، نہ ممبر پر نہ بستر پر نہ بازار میں محراب میں۔ میرے عزیزوں مجھے ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزوں رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے لیے ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے سینے پر قرآن اتار دیا ہے، یہ ہے موجود میرے عزیزوں، وہی کی خبر ہے میرے عزیزوں، حضور کا اسوہ ہے آپ کے میرے پاس موجود۔ اور ایمان ہے کیا؟ اس ایمان کی قیمت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آواز دینے والا جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہونے والا صدا لگائے گا، کوئی ہے ہماری آواز اللہ تک پہنچا دے، پیغام پہنچا دے۔ اللہ جل شانہ میرا عزیزو ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ بعض جگہ یوں آئے وہ میں جاؤ دیکھ کے آؤ اب کون جہنم کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ایمان والا تو نہیں۔ حاجیاں ایمان والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہنے صدا اللہ تک پہنچا دے، پیغام اللہ تک پہنچا دے، آواز لگے گی جاؤ جہنم میں پھیرا مارو، اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر، 1 درہم کے برابر ایمان موجود ہے، ایک ٹھنڈی چونی کے برابر۔ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب اور رہ گیا جی بچے، کون لوگ ہیں؟ الہ العالمین اعلان فرمائیں گے جاؤ اسے بھی نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں، جس کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان موجود ہے۔ اور بھی کوئی بچا؟ ہاں اللہ کچھ کرا رہے، رو رہے، فرمایا جاؤ 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 اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ رائی کا دانہ اور اس کی طاقت، اس رائی کے دانے کی اللہ کے ہاں قدر۔ جاؤ اسے نہر حیات کے اندر غوطہ دو، غسل دو، جل جل کے عذابوں میں مبتلا ہو کے کوئلہ ہو گیا،
جب نہر حیات کے اندر غوطہ دیں گے، غسل دیں گے، چودھویں کی چاند کی طرح چمکے گا، بلا لاؤ، کیا خیال ہے؟ شکر، جنت میں داخل کروں، کتنی بڑی جنت دوں، کہ اللہ مجھے منہ کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، ذرہ برابر ایمان جنت کیا ملے گی؟ یا اللہ کھڑے ہونے کی جگہ دے دے، بیٹھنے کی جگہ دے دے، قدم جمانے کی جگہ دے دے، ہاتھ تک کی جگہ دے دے۔ اللہ جل شان مسکرا کے فرمائیں گے کیا میں تجھے اس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کے عوض میں زمین آسمان سے بڑی جنت نہ دے دوں؟ وہ حیرت میں دیکھے کہ اللہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جس تو نے ایمان کو سموسے کے اوپر، پکوڑے کے اوپر، مونگ پھلی کے اوپر، ریوڑی کے اوپر، کپڑے کے اوپر، سیمنٹ کے اوپر، بجری کے اوپر، جس ایمان کو تو نے بیچا، اس ایمان کے میرا مول یہ ہے تیرے سینے میں ذرہ برابر ایمان ہے، جا اس ایمان کی بدولت میں نے زمین آسمان سے بڑا جنت میں تجھے گھر عطا فرما دیا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، موت اس کے قبضے میں، زندگی اس کے قبضے میں، اولاد دے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے کوئی دلوا نہیں سکتا، عزت کے نقشوں میں ذلتیں نکالنے والا اللہ، ذلت کے نقشوں میں عزت کے نقشے پیدا کرنے والا اللہ، مرووں سے زندہ نکالنے والا، زندوں سے مرا نکالنے والا اللہ ہے۔ سورج کا نظام اس کے ہاتھ میں، چاند کا نظام اس کے ہاتھ میں، زمین آسمان کا نظام اس کے ہاتھ میں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں ہلا دوں کوئی تھما نہیں سکتا، میں تھما دوں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری دنیا کو میں ماروں گا، مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور لوگوں تم حیات کے، زندگی کے محتاج، تم سانسوں کے محتاج، پانی نہ ملے تم محتاج ہو جاؤ گے، روٹی نہ ملے محتاج ہو جاؤ گے، ننگے کپڑا نہ ملے محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ او بندو تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ میں بے نیاز ذات ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ زمین والے مال گئے، فرشتے مال گئے، زمین والے مال گئے، درند پرند مجھے مال گئے، چپائے مجھے مال گئے، پرندے مجھے مال گئے، جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، کھلایا تجھے، پلایا تجھے، کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے بندے جہاز تیری سمجھ میں آ گیا، کشتی تیری سمجھ میں آ گئی، پانی کی لہریں تیری سمجھ میں آ گئی، ارتھ تیری سمجھ میں آ گیا، کرن تیری سمجھ میں آ گیا، زمین آسمان تیری سمجھ میں آ گئے، بڑے بڑے پہاڑ تیری سمجھ میں آ گئے، سمندر تیری سمجھ میں آ گئے، اور بے شرما ہر چیز تیری سمجھ میں آ گئی، میں اللہ تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں بھی تو تیرا رب ہوں نا۔ چار دوست بیٹھے ہوں بے شرما، تیرا کوئی نام نہ لے، کہتا یار میں نو ارمان ہے، یار مجھے گل ہے، تو نے وہاں میرا نام نہیں لیا۔ اے بندے بازاروں میں سارا دل میں تجھے دیکھتا رہا، گلی امانوں میں دیکھتا رہا، شادی بیاہوں میں دیکھتا رہا، موت میت کے اندر دیکھتا رہا، اور بے شرما تو نے ہر چیز کا نام تیری زبان پر آیا، میرا نام تیری زبان پہ نہیں آیا ہے۔ روٹی تو نے مانگی میں نے انکار نہ کیا، پانی تو نے مانگا میں نے انکار نہ کیا، فصل تو نے مانگی میں نے انکار نہ کیا، موت زندگی تو نے مانگی انکار نہ کیا، اولاد مانگی انکار نہیں کیا، زندگی کی خوشیاں مانگی انکار نہ کیا۔ میں نے تیرے سے کیا مانگا تھا؟ میں نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی تو مانگا تھا۔ میں نے کہا تھا بندہ 23 گھنٹے 40 منٹ تیرے لیے، 20 منٹ مجھے دے دینا اے میرے بندے۔ پھر میں نے اعلان کیا تھا ایک نماز پڑھے گا دوسری نماز کے دوران کتنے گناہ ہوں گے سارے معاف فرما دوں گا، دوسری نماز پڑھے گا پہلے کے معاف فرما دوں گا۔ اے بے شرما تجھے دکان پہ بیٹھ کے مال کا اولاد کا خیال آیا، اے بندے پالنے والے رب کا خیال کیوں نہیں آیا ہے؟ تیرے دماغ کا الٹا معاملہ چلا، تیرے دماغ الٹا پھرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟
کمائیں گے کہاں سے؟ میں نے تیرے منہ پر جواب مارا، پلٹا کے جواب دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے بندے، جو میرا سوال ہے اسے پورا کر، تیرے سوالوں کو میں پورا کروں گا۔ الہ العالمین، تیرا سوال کیا؟ فرمایا نماز کا سجدہ۔ میرا سوال کیا؟ کہ رزق کی فراوانی۔ اے بندے، ایک تیرا وعدہ ایک میرا وعدہ، تو وعدہ کر کے پھر جائے گا، میں وعدہ کر کے نہیں پھروں گا، نہیں تو آزما کے دیکھ لے۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، رزق کی تنگیاں دور کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ آجا میرے باتوں پہ یقین ہے تو آجا۔ غیب کی خبروں کا یقین دل سے مان لیا ہو کے رہے گا۔ زندگی ہے، موت آئے گی، بتانے والے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، حضور کی زبان پر اللہ کو مان لیا، اللہ کے کہنے پہ مصطفیٰ کو نہیں مان رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگوں، طور میں، طریقوں میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، رونے میں، سونے میں، شادی میں، خوشی میں، جب تک تم آمنہ کے لال کے قدموں میں نہیں بیٹھو گے، وَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب تک حضور کے نہیں ہو جاؤ گے اس وقت اللہ تمہیں اپنے قریب نہیں ہونے دے گا۔ جب تم نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھو گے، مالک کائنات خود بخود تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور کی ذاتین ہے نہیں ہے؟ ایک اللہ کا نبی سمجھا، خاتم النبیین مانا، اس کے علاوہ کیا؟ کس نے اپنا آئیڈیل بنایا؟ کس نے رہنمائی کے لیے اپنا پیشوا مانا؟ نہیں۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، میں دیکھتا کینچی چلانے والا، اسرا چلانے والا، داڑھی مڈانے والا ہو امام الانبیاء کا امتی، کلمہ پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یا حضور کو مانتا کوئی نہیں، یا میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی کوئی نہیں۔ آنکھیں بند کر کے نبی کی بات کو مان لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 100% ہو کے رہے گا، 99.99% بھی، اس کا 100واں حصہ بھی میرا عزیزو آپ کی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اب اللہ اکبر، بتلا دیا زہر میں موت نہیں، اللہ کے امر میں موت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، روٹی کھا رہے، سالن کھا رہے، جو اس وقت لوازمات ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے، باندی کی دھاڑیں نکل گئی، کوکیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، کتنا عرصہ ہو گیا میں تجھے روٹی میں، آٹے میں، سالن میں زہر ملا کے دیتی ہوں، تیری پہ زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ مٹی کا بنا، لوہے کا بنا، پتل کا بنا، ککر کا بنا، انسانوں میں بنا، فرشتوں میں بنا، جانوروں میں بنا، کیا بات ہے زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ مسکرا کے فرمان لگے زہر اثر کیسے کرے گا؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا یاد کرائی تھی، وہ دعا پڑھ کے جو چیز کھاتا ہوں اس چیز کا زہر میرے پہ اثر نہیں کرتا۔ کہ کون سی دعا؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہے یقین؟ امیر بھی، غریب بھی، اپنے بھی پرائے بھی، ابھی 10-15 منٹ میرے پاس ہے ٹائم کے مطابق، امیر بھی، غریب بھی، اپنے بھی پرائے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، عجمی بھی، حجی بھی، ہندو بھی، مسلم بھی، ہندوستانی بھی، مسلمان پاکستانی بھی، بلوچ بھی، سرائکی بھی، بڑے بڑے القابات والے، حکم سب کے لیے، صدیق کے لیے جو حکم تھا ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے لیے وہ حکم، آپ نے کیا نہیں فرمایا تھا؟ خبردار، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، اب بغیر ہاتھ دھلے کھانا نہ کھانا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ میرے عزیزوں کراچی کی بات نہیں کرتا، ملتان مظفر گڑھ کی بات نہیں کرتا، میرے عزیزوں محمود کوٹ شہر کی بات نہیں کرتا، بتا تیرے میرے گھر کے اندر اس وقت کھانے میں کیا رواج قائم ہے، کون سا دستور، کون سا قانون اپنا رکھا ہے؟ میرے عزیزوں آپ سے ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم عزت کے نقشے ذلتوں میں بدلیں گے، ترقی کے بدلے تزلزل تباہی میں بدلیں گے، مایوسی کے اندر بدلیں گے۔ میرے عزیزوں مسکراہٹ خوشی کے نقشے
مایوسی کے اندر آئیں گے، وہ ہوا سے ہوائیں ذلت لے کے آویں گی، رسوائیاں لے کے آویں گی، پریشانیاں لے کے آویں گی، دکھ تکلیفیں لے کے آئیں گی۔ اللہ اکبر، جہاں سے وہم و گمان نہ ہوگا۔ مطالبہ آج اپنے گھر کے اندر آمنہ کے لال کی زندگی کے نقشے لگا لے، کاروبار کے اندر، بازار کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اندر، غمی میں، خوشی میں، دولن میں، دولہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کر لے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ ذلت کے نقشوں میں سے عزت عطا فرمائے گا۔ خدا کے واسطے آج دارالعلوم کے سالانہ اجتماع کے موقع پر آپ حضرات سے عرض کر کے جا رہا ہوں، کھیتوں کا وقت آپ نے دیا، بنیوں کا وقت آپ نے دیا، زمینوں کا وقت آپ نے دیا، کماد کی فصل کو آپ نے دن رات وقت دیا، اناج کو، گندم کا وقت آپ نے دیا۔ ہائے میری بدنصیبی، ہم نے اپنی اولاد نسل کو وقت نہیں دیا۔ نتیجہ یہ میرے عزیزو، کماد اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور باپ کے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بیٹے کو جنازے والی دعا نہیں آ رہی ہے۔ اتنی بڑی چادر میرے عزیزوں اڑا دی گئی۔ دبئی کا کمبل تیرے میرے گھر میں، کویت کا کمبل تیرے میرے گھر میں، سعودیہ عمرے حج پہ گیا تھا، کمبل لے کے آیا، اتنی بڑی چادریں اڑا دی گئی۔ لیکن میرے عزیزو، 200 ایکڑ کے مالک کا جنازہ اٹھا، گھر کے اندر چادر دینے والا کوئی نہیں، گھر کا کمبل دینے والا کوئی نہیں، گھر کی منجی دینے والا کوئی نہیں۔ اب بھی تجھے دنیا کا دھوکہ سمجھ نہیں آیا، دنیا کی بے وفائی سمجھ نہیں آئی۔ وہ چرپائی کا چندہ، وہ چادر کا چندہ جس میں چھلی والا، مونگ پھلی والا، جوتا گاٹنے والا ہر فقیر نے چندہ ڈالا تھا۔ ہائے موت کے وقت دنیا نے تجھے اوقات یاد دلا دی، بڑا بڑا سرمایہ دار بھی چندے والی چرپائی کے اوپر جا رہا ہے۔ مالک اللہ بھی بے نیاز ہے، کہہ رہا ٹھیک ہے جتنا مرضی دھوکہ دے لو۔ یخادعون اللہ، میں نے تو پہلے قرآن میں کہا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دے گی دھوکہ موت۔ ابھی تم کہہ رہے ہو اللہ کو دھوکہ، کیسا کر دیکھا، گاہ کو کیسے کر دیا، دیکھا، پھر دیکھا مزے مزے، ہاں جی میرا نام عبدالحنان ہے، دیکھا کیسے نکلا۔ اللہ فرماتا نکلتا نکلتا پھنسے گا، پھنساؤں گا، تجھے کیا پتا، آنکھیں دکھا رہی کامیاب ہو گیا، تقدیر کہہ رہی ناکام ہو گیا۔ جنازہ اٹھا، یہ اتنی بڑی چادر لے کے جا رہے ہو، اس چادر پہ نقش و نگار، اس رومال پہ نقش و نگار، وہ جو جنازے والی چادر ہے، اتنا بڑا نقشہ کھینچ کے لے کے جا رہے ہو۔ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، یا حیو یا قیوم لکھا ہوا، چاروں کل اس چادر کے اوپر، آیت کریمہ اس چادر کے اوپر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل چادر کے اوپر، ایمان مجمل چادر کے اوپر، ایمان مفصل چادر کے اوپر، پورا قرآن چادر پہ میرا عزیزو لکھ کر میت کے اوپر ڈال دیا۔ کلمہ شہادت کا نعرہ نگارہ لگ رہا ہے، پاک پاک لوگ آگے آ جاؤ، باوضو لوگ آگے آ جاؤ، دیندار لوگ آگے آ جاؤ، سب جنازے کو، میت کو اب قبر میں اتار رہے ہیں۔ فرشتے دیکھ کے کرے کتنا کھلا ہمارے سے مذاق کر رہے ہو، کتنا بڑا میں دھوکہ دے رہے ہو۔ دنیا میں دھوکہ چلے گا، بیوی کے آگے دھوکہ چلے گا، شوہر کے آگے دھوکہ چلے گا، یار کے آگے دھوکہ چلے گا، دکاندار گاہک کے آگے دھوکہ چلے گا، کوئی پھٹا نوٹ دے کے جاوے گا، کوئی کرارے نوٹ پہ دھوکے والا سودا دے کے جاوے گا، ہمارے آگے دھوکہ نہیں چلے گا۔ الہ العالمین یہ کون سے دھوکے کی بات کر رہے کہ عبدالحنان اتنا بھولا نہ بن، اتنا نہ سمجھ نہ بن، شرم نہیں آتی۔ چادر تو وہ اڑا کے لے کے آیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اسے چھپا کے لا رہا جسے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ کوئی 40 قدم پہ دعا کر رہا، کوئی قبر کے کنارے کھڑو کے دعا کر رہا۔ فرمایا میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، آنے و جان چھوڑنے والوں سے پوچھو، ابا اے چھڑ کے گیا، ابا اے چھڑ کے گیا، ابا اے چھڑ کے گیا۔ جانے والے سے تو پوچھو قبر میں کیا لے کے گیا ہے۔ بس میرے محترم دوستو بزرگو، حضرات اجتماع کافی بیٹھا ہے، حضرت پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ، ان کے بڑوں کی نسبت کا سایہ اللہ ہمارے پیتا دیر سلامت رکھے۔ ہم تو میرا عزیزو پیاسے ہیں، اللہ اکبر، ہر چشمے سے پانی پینا، لیکن وہ چشمہ جس کے اندر توحید کی، رسالت کی، حضور کی اتباع کی خوشبو آ رہی ہو، ہم تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک، موت تک
خود بھی ان چشموں سے سراب ہوں گے، نسلوں کو ترغیب دیں گے۔ لیکن بات وہی جو جمعے سے پہلے ہوئی، بات وہی جو اب ہو رہی ہے، بات وہی جو آخری خطیب اختتامی دعا پہ کریں گے۔ اور لوگوں، اگر دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کے آنا ہے تو حکومت کی مانو نہ مانو کام بنے گا، اپنوں کی مانو نہ مانو کام بنے گا۔ جب تک میرے عزیزو اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے، رب اکبر کی قسم دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی، دنیا کی کامیابی پہ آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تیری میری مسجد میں اعلان ہوگا، فلانے کا پتر، فلانے کا بیٹا، فلاں برادری کا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جب فلانی برادری کا جا رہا ہے، قبر والے اعلان کریں گے، او لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ ناکام نہیں بلکہ فلاں فلاں کا بیٹا ہمارے پاس کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ بس یہ زندگی میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیا کی لذتوں والی زندگی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی، خواہشات والی زندگی سے منہ موڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، اسے الوداع خیر بات کہنا پڑے گا، اور نیکوکاروں کی طرف آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، خدا خوفی ان کے چہروں میں، آنکھوں میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، لباس میں نظر آتی ہے، عبادات میں اللہ اللہ کرنے والے، فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، قیامت کی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، کامیابی کے رستے ملیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارے، کیونکہ ہم روزانہ میں نے شیڈول بتایا نا، صرف پرسوں تک کا فیصل آباد سے کوہاٹ سے پنڈی کھیپ، پرسوں صبح 10 بجے پشاور، پھر پشاور سے خاکوانی صاحب کا اجتماع حفظ آباد میں، پھر اگلا سفر بعد میں۔ یہ 2 دن کا مختصر سا شیڈول ہے، کہاں کوہاٹ کہاں پشاور۔ ہر علماء، ہر عالم دین کا یہی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دھند سے، پریشانیوں سے، ناگہانی آفت سے اور جادو سے، ٹونوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ادارے ہیں میرے محترم، اللہ نے انہیں علم دیا، آپ کو مال دیا ہے، یہ علم پھیلانے میں، آپ کے سینوں میں، آپ کی گھر کی دہلیز کی چوکٹ پار کرانے میں یہ کنجوسی نہیں کرتے۔ آپ اپنا مال ان کے ساتھ جوڑنے میں، ان کے لیے تعاون کرنے میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے رہنے سہنے میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ اللہ کا دیا مال ہے، اللہ کو اپنے ہاتھوں سے دے دو۔ ان کے ذریعے خدا پاک کی قسم کھائیں گے، یہ پڑھ کے یہ سنائیں گے، اجر ہمارے کھاتوں میں آئے گا۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جمع جوڑی کا لکھوانے کا وقت نہیں، پتہ نہیں اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ہر مدرسے کی ذمہ داری، مانگ تانگ لینا، بات بھی کر دینی، اور اللہ جل شانہ کے بندوں سے اللہ کے لیے مانگ لینا، اللہ کے حبیب کے مہمانوں کے لیے مانگ لینا۔ ہزاروں کا، سینکڑوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگوں تمہارے چہرے، تمہارے کپڑے، تمہاری پگوں کا سائز اور تمہارا چہرہ کردار بتلا رہا ہے۔ غریب نہیں، غریب تو وہ ہے جو اللہ کی پہچان نہ کر سکا، غریب تو وہ ہے جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان نہ ہو سکی۔ تم تو اللہ کی پہچان والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال جان قربان کرنے والے ہو، غریب نہیں، بہت اونچے طبقے کے لوگ ہو، بہت ماشاءاللہ قابل رشک لوگ ہو۔ اللہ آپ کی صورت میں، سیرت میں برکت عطا فرمائے۔ ہر سال جامی صاحب میرے سمیت، حضرت پیر جی سمیت، ہر سال اللہ میں حج کے لیے قبول فرما لے، ہر سال عمرے کے لیے قبول فرما لے، اور موت کے وقت میرے عزیزو پیسہ ہو یا نہ ہو، ایمان کی دولت اور ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دے۔ اللہ زندگیوں میں رنگ بھر دے، ایمان کا نور بھر دے، خوشیاں بھر دے، اولاد کا مستقبل نصیب فرماوے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، امداد العلوم مسجد جہاں تھی کچھ ترقی کر گئی، یہ مدرسہ حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت جامی صاحب نے بعد میں منصب سنبھالا، اور اس میرے عزیز و بزرگی میں یہ حضرات کا تعاون، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، اپنے پروگرام، اپنی خانقاہیں چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا قبول فرمائے۔ تمام علماء، تمام صلحاء، تمام مخیر حضرات، بازار والے، کاروبار والے، مسجد مدرسے والوں کو اللہ یہاں اس جلسے کی کامیابی پر آنے پر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔